اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ رکھنے سے کیا ہوگا، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس ڈاکٹر کی نظر میں اور قرآن مجید روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے بظاہر تو ان کا آپس میں ٹکراؤ آتا ہے، قرآن مجید کا اور حدیث کا آپس میں۔ حدیث پاک میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو تمہارے، اور بلکہ اس حدیث میں بھی ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ وہ حقوق کیا ہے کہ اپنے جسم کو تکلیف نہیں دینی۔ اگر آپ کو کھانے کی ضرورت ہے تو شریعت کہتی ہے کہ کھانا کھاؤ، اگر آپ کو پینے کی ضرورت ہے تو شریعت کہتا ہے پانی پیو، اور اگر آپ کو دوائی کی ضرورت ہے تو شریعت کہتے ہیں آپ دوائی لو، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ روزہ رکھو۔ تو بظاہر میں دونوں میں آپس میں ٹکراؤ آ رہا ہے۔ حدیث کہتی ہے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، اور قرآن کہتا ہے روزہ رکھو۔ تو ٹکراؤ کوئی نہیں ہے آپس میں، صرف بات سمجھنے کی یہ ہے روزہ رکھنے کی دو سب سے بڑی وجوہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تاکہ متقی پرہیزگار تم بن جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سال کے 11 مہینوں میں رمضان کو نکال کر کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہمیں غریب کا احساس نہیں ہوتا۔ جب بندہ خود 12 13 14 گھنٹے بھوکا رہتا ہے نا، تو تب جا کے اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے کہ یار واقعتاً کسی غریب کو بھی پوچھنا چاہیے، کسی غریب کو بھی کھلانا چاہیے۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے مسلمان دوسرے مسلمان کا پرسان حال نہیں ہوتا، اس کا حال نہیں پوچھتے، خود کھاتے پیتے ہیں، مگر ساتھ میں جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ بھوکا سویا ہوتا ہے۔ یقین مانیے جو اس وقت دور چل رہا ہے، اس دور میں کئی ایسے غریب اور سفید پوش لوگ ہیں کہ جو مانگتے نہیں ہیں، مگر یقین مانو ان کے گھروں میں 2 3 دن کھانا نہیں ہوتا۔ وہ خودکشیوں پر مجبور ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو مارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ روزہ اس بات کا درس اور سبق دیتا ہے کہ آپ بھوکے رہ کر دوسروں کا احساس کریں۔ آپ اس مہینے میں جب 12 13 گھنٹے خود بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار دیکھو مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ سوچو ذرا کہ آپ اس وقت بھوکے ہیں، تو جو غریب ہے ہی بھوکے ہیں، آپ تو صرف 12 13 گھنٹے کے لیے بھوکے ہیں، اور جو بیچارے جن کے پاس 1 ماہ سے 2 ماہ سے کھانا نہیں ان کے گھروں میں، راشن نہیں ان کے گھروں میں، تو شریعت آپ کو اس بات کی اجازت اور حکم کرتا ہے کہ آپ ان کا سوچیں، آپ کی صرف عقل کو ٹھکانے لانے کے لیے جو روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا، سائنس کیا کہتا ہے اس روزے کے بارے میں، ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں روزے کے بارے میں۔ امریکہ میں ایک ڈاکٹر پڑھا ہوا ہے اور وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس نے سرچ کیا کہ آخر یہ اسلام میں روزہ کیوں ہے، اسلام میں روزہ کیوں ہے۔ پھر اس نے اس پر تفصیلی بیان دیا کہ جس بندے کے جسم کے اندر مرض ہو، کوئی بیماری ہو، وہ روزوں پر آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری دور کر دے گا۔ بیماری، بلکہ میں آپ کو 2 مثالیں حدیث سے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان اس کی شادی نہیں ہوئی اور اس کو شیطان ورغلا رہا ہے، اس کا نفس اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کے ذہن میں عجیب سے عجیب طرح خیالات آتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چاہیے روزے رکھے۔ آپ نے سنی ہے پہلے حدیث نا، روزے رکھے۔ روزے سے کیا ہوتا ہے، اس کی جو شہوت اور شیطان ہے نا وہ مر جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ اور دوسری بات، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے اپنی تحقیق کے مطابق یہ تحقیق کی ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا، روزہ تو جیسے اس انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، اس کے اندر کی جو گوشت اور آپس میں جو مادہ ہوتے ہیں نا، فالتو ضائع مادہ ہوتے ہیں، یہ آپس میں ٹکراتے ہیں آپس میں۔ تو جب ٹکراتے ہیں تو یہ ایک مادہ دوسرے مادے سے ٹکراتا ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو فالتو گندگی ہوتی ہے نا، وہ آپس میں ٹکرا کے گل جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جو اس کو کینسر کی بیماری آنی ہوتی ہے، اس کو یرغان کی بیماری آنی ہوتی ہے، اس کو دوسری تیسری بیماریوں پر اس نے حملہ کرنا ہوتا ہے نا، اس پر کوئی بیماری حملہ کرتی ہے، تو شریعت نے روزے کا حکم اس لیے دیا کہ جب یہ بندہ 12 13 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو فالتو اور فاسد مادہ ہے وہ آپس میں گل سڑ جاتے ہیں اور یہ بندہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کی تحقیق آپ کو بتا رہا ہوں، امریکہ کا ڈاکٹر ہے، اس نے تحقیق کے مطابق اس نے کہا میری پوری اس پہ تحقیق ہے کہ اس کے مادے آپس میں، اب دیکھیں آپ کو کہ انسان کے اندر گندے مادے کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مہینے میں حجامہ کرو،
حجامہ سے یہ مراد ہے کہ اپنے جسم سے خون نکلواؤ. جب بندہ حجامہ کرتا ہے نا تو اس کے جسم کے اندر سے گندا خون نکل آتا ہے. مگر ہمارے مسلمانوں کے اندر گندی بیماری آ گئی کہ ہم حجامہ کی طرف جاتے نہیں ہیں. ہم نے کبھی سوچا نہیں. آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیں کہ حجامہ کیا چیز ہے تو وہ سمجھے گا کہ شاید شیب کو حجامہ کہتے ہیں. وہ حجامہ یہ چیز نہیں ہے, وہ خون نکلوانے کو حجامہ کہتے ہیں. تو جب ہم حجامہ نہیں کرتے, یہ رمضان مبارک کے مہینے میں آتے ہیں, تو اللہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو ہمارے جسم سے وہ فاسد چیزیں نکال دیتا ہے. اور دوسرے مسلمان یہ کہتے ہیں, روزہ اگر کسی سے پوچھا روزہ کیوں رکھتے, کہتے یار مجھے بیماری ہے. اچھا, ایک سے پوچھا تجھے کیا مسئلہ ہے, یار مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے, میرے دل کا مسئلہ ہے, میری ٹانگ کا مسئلہ ہے, میری آنکھ کا مسئلہ ہے. یار بیماریوں پر کبھی اللہ پر توکل کریں. بندہ جب اللہ پر توکل کرتا ہے نا, یقین مانے 17 رمضان مبارک تھا, 17 رمضان مبارک, اور 313 صحابہ کرام اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, ٹوٹل ہو گئے 314 غزوہ بدر میں لڑے اور روزہ رکھ کر لڑے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اسلام حدیث اٹھا کر دیکھیں, کوئی ایک صحابی آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے روزہ افطار کر کے لڑا. اس نے اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ, یا جنگ کے لیے جائے یا روزہ رکھوا دیں, 2 کاموں میں سے ہم ایک کام کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جانا ہے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے, کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, ہم تیار ہیں. سارے صحابہ روزے تھے, سارے صحابہ روزے کی حالت میں لڑے اور ریگستان ریت پر لڑے. آپ کو پتا ہے آپ کی زمین میں اور ریگستان میں فرق ہے. ریگستان جو ہوتا ہے نا وہ دھواں چھوڑتا ہے, وہ گرمائش چھوڑتا ہے, اس کے اندر سے ایک سیک نکلتا ہے جو انسان کے دماغ پر پڑتا ہے. انسان کے جب پاؤں پر پڑتا ہے نا تو وہ دماغ پر اثر کرتا ہے. مگر صحابہ روزے سمیت لڑے. جواز ہی نہیں بچتا ہمارے مسلمانوں کے لیے کہ ہم کہیں یار ہم کام کرتے ہیں ہمیں روزہ معاف ہو جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو میں کئی ایسے لوگ دکھا دیتا ہوں, شوگر پہ بندے کو پیاس بہت لگتی ہے. جب بندے کی کسی شوگر ہو نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے. شوگر والے بندے روزے رکھ رہے ہیں. میری والدہ کو شوگر بھی ہے, میرے والد کو شوگر ہے, روزے رکھتے ہیں. دوسری بات, بڑی بات ہو, شوگر تو کوئی معمولی سی بات ہے. اب یہ کچھ ماہ ہوئے میری والدہ کا دل کا آپریشن ہوا ہے, دل کا. ان کے جسم میں تقریباً 200 سے 250 ٹانکے لگے ہوئے, یہاں سے اور یہاں سے. دل کا مسئلہ, ڈاکٹر نے کہا یہ دوائی آپ نے کھانی ہے. مگر اللہ کی قسم میری والدہ روزہ نہیں چھوڑتی. ان کو ایک بار ہم نے کہا کہ آپ کو شریعت اجازت دیتی اس بات کو, کیونکہ آپ کے دل کا مسئلہ ہے, تو اگر دوائی نہیں کھائیں گے تو اسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتی ہے اگر اس حالت میں مر جاؤں نا تو مجھے یہ قبول ہے, مگر میں روزہ نہیں چھوڑوں. صرف کیا ہے, توکل اللہ پر ہونا چاہیے. اگر آپ کا توکل اللہ پر برقرار ہے تو یقین مانے آپ کے جسم میں سوراخ ہے, آپ روزہ رکھ کر دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے گا. بلکہ آپ دیکھیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. عام دنوں میں آپ 1 گھنٹہ پانی کے بغیر گزار کر دکھا دیں. 1 گلاس پانی آپ نہیں پئیں گے نا تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور رمضان مبارک میں آپ 16 گھنٹے پانی کے بغیر, کھانے کے بغیر آپ گزار سکتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے, اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. اور یاد رکھنا اسلام میں آزمائش ہے. اسلام کہتا ہے ہمیں آپ کو آزمائیں گے. اور آزمانا کیا ہے, کبھی بھوک کی حالت میں, کبھی پیاس کی حالت میں, کبھی جنگ کی حالت میں, کبھی امن کی حالت میں آپ کو آزمائیں گے. تو یہ روزہ آزمانے کی چیز ہے. اس میں اللہ تعالیٰ مسلمان کو آزما رہا. میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا مسلمان کو, صرف مسلمان کو, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کہ اے مومنو ہم نے تم پر روزے فرض کیے, کافر پر روزہ نہیں فرض کیا. اور جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتا اس پر روزے فرض نہیں ہے, صرف مسلمان پر روزے فرض ہے. تو لہٰذا اگر سائنس کی نظر میں دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں روزہ رکھنا افضل ہے. اپنے جسم کا سوچیں, اپنے جسم پر رحم کریں, اپنے جسم کے لیے کچھ تھوڑی سی قربانی دے دیں کہ آج اگر آپ 30 روزے یا 28 29 روزے رکھ لیں گے تو اس سے آپ کے جسم کے اندر جو گندے مادے ہیں نا وہ آپس میں ٹکرا کر, جب بھوک لگتی ہے بندے کو تو جسم کے مادے خون آپس میں ٹکراتا ہے تو ایک مادہ دوسرے مادے کو کھا جاتا ہے. کیونکہ جب آپ دیکھیں پانی آپ کھانا کھاتے ہیں نا تو وہ اندر مادے کے اندر چلے جاتا ہے, وہ ذرے بن کر جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ سارے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے. اسی طرح جب اس کو کھانا نہیں ملتا تو یہ آپس میں 2 مادے آپس میں ٹکراتے ہیں. ٹکرانے کی وجہ سے کچھ مادے کچھ مادوں کو کھا جاتے ہیں. یعنی کہ ایک مادہ اٹھ کر جہاں سے بیماریاں لگنی ہوتی ہیں وہ بیماریوں کو جذب کر لیتا ہے, کھا لیتا ہے, تو وہ بیماری ہمارے جسم سے ختم ہو جاتی ہے. ہم سال کے 11 مہینے ایک رمضان مبارک کو نکال کے ہم فٹ رہتے ہیں, ہم ٹنا ٹن رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں. اور جو بندہ شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے کبھی بیماری کی صورت میں. اللہ کہتا ہے اچھا تو نے میرے لیے تھوڑا ہی وقت نہیں نکالا, تھوڑی پریشانی نہیں کی تو کوئی بات نہیں. اور اگر دیکھا جائے نا کہ آپ کہیں گے میرا کام سخت ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی صحابی کو کھڑا کر دیں گے. وہ کہے گا جی میرے بندوں کو بتاؤ کہ تم نے غزوہ بدر کیسی لگی تھی. تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہوگا کہ اچھا آپ کے پاس اے سی تھا, بجلی تھا, کھانا پینا ہر ایک چیز آپ کے پاس, لڑنا اللہ نے تھوڑی کہا ہمیں
کہ رمضان مبارک میں نکلو لڑو، ہمیں تو لڑنے کا حکم ہی نہیں ہے، تو ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ہے، مگر ہم روزہ نہیں رکھتے۔ تو صحابی اٹھ کے کہے گا کہ اچھا ہم نے تو اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی قربانی دی ہے کہ ہم نے روزے کی حالت میں سخت گرمی میں اللہ کے نبی کے ساتھ غزوہ بدر میں گئے، تم نے کیوں روزہ چھوڑا؟ اگر ایک آدمی کہے گا میرے پاس کھانا پینا نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کھڑا کر دیا جائے گا کہ آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 ماہ تک چولہا نہیں جلا، 3 ماہ تک، یعنی کہ 3 ماہ تک اللہ کے نبی کے گھر میں راشن ہی نہیں ہے، اور یہاں پر جو راشن نہ آتا اس پر کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 ماہ تک راشن نہیں ہے۔ 3 ماہ تک اللہ کے نبی نے اپنے پیڑ کے ساتھ پتھر باندھے۔ ایک غزوہ تھا، اس میں اللہ کے نبی نے دستک لگا، وہ غزوہ خندق تھا، صحابہ کرام کو کہا کہ اس پتھر کو توڑو۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرے پیڑ کے ساتھ پتھر بندھا ہوا بھوک کی وجہ سے۔ عرب میں ایک پتھر ہے کہ جب کسی بندے کو بھوک لگتی ہے وہ اپنے پیڑ کے ساتھ باندھ لینا تو اس کی بھوک میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے۔ جیسے رمضان میں جب بندے کو پیاس لگتی، بندہ اے سی میں بیٹھ گیا نہ ہارے تو بندے کو تھوڑا افاقہ مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، اس طرح وہ پتھر کھینچ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی قمیض اٹھائی اور کہا کہ تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، مجھ محمد کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے نبی کے سامنے کیا ہم جواب دیں گے؟ آج کے مسلمان پکے مسلمان بن جو، کچے مسلمان نہ بنو۔ یہ کچھ زندگی ہے 50 60 70 سال کے بعد، اس کے بعد مر جانا ہے۔ آخرت سوارو آخرت، اور آخرت کیسے سوارنی ہے کہ نبی پاک سے جہاں تک ہو سکے، جہاں تک انسان اپنی کوشش پوری کرے کہ میں نے اللہ اور اس کی رسول کو حکم کو ماننا ہے، تو پھر بندہ کبھی ڈامارول نہیں ہوتا۔ اور آخر وہ ایسے بندے کے لیے انعام کیا ہوتا ہے کہ جیسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے نا، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصریہ کو جب قبر میں رکھا گیا نا تو فرشتے آئے کہ من رب کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ رابعہ بصریہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے، آپ کا دین کون ہے؟ تو انہوں نے فرشتوں سے سوال کیا، فرشتوں نے انٹرویو لینی تھی رابعہ بصری کی، رابعہ بصری نے انٹرویو لیا فرشتوں کا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے؟ فرشتوں کو کہا ہم آسمان سے آئے۔ کتنا فاصلہ تھا؟ اتنے لاکھوں کا فاصلہ تھا۔ تو رابعہ بصری نے کہا اچھا اتنے لاکھوں کا فاصلہ طے کر کے تم میرے پاس قبر میں آئے ہو اور تمہیں اللہ نہیں بولا۔ رابعہ بصریہ صرف 2 فٹ زمین کے اندر آ گئی، وہ اللہ بھول جائے گی؟ سمجھ آئیے، وہ اللہ بھول جائے گی؟ میں اللہ کو نہیں بھولی ہوں، میرا رب وہی ہے کہ جس نے مجھے کھلایا پلایا، میرا نبی وہی ہے کہ جس پر ہم ایمان لائے، وہ آخری نبی ہے، اور میرا دین دین اسلام ہے، لہٰذا جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا نا اللہ کے نبی سے، عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے یہ بتلائیے گا کہ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جیسے میں آپ کو سن رہا ہوں، جیسے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، جب میں قبر میں رکھا جاؤں گا تو میری کیفیت ایسی ہوگی، یعنی کہ میں فرشتوں کو دیکھ بھی رہوں گا، میں فرشتوں سے باتیں بھی کر رہا ہوں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل ایسی آپ کی کیفیت ہوگی۔ پھر آپ نے اس طرح کیا کہ اچھا پھر میں فرشتوں سے نبٹ لوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے پھر ایسے کیا کہ اچھا میں فرشتوں سے نبٹ لوں گا۔ یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، یہ بدماشی کی علامت نہیں ہے۔ یہ ایمان ان کا مضبوط تھا، ان کا ایمان قوی تھا۔ اور آج اگر ہمیں کو کہنا کہ ہم یار فرشتوں سے دور کی بات ہے، اگر ہم گلی میں جا رہے ہیں ہم سے ہمارے آگے کتا آ جائے تو یقین مانے ہم آگے آگے کتا ہمارے پیچھے پیچھے، ہم فرشتوں کو کیا جواب دیں گے؟ ایسے بھی مومن ہے نا، یقین مانے کتا ایک بار ہم کرے نا تو ہم یقین کر اپنے جوتے چھوڑ جاتے ہیں، ہم جوتے چھوڑ کے نا آگے ہوتے ہیں، دوسری گلی میں ہوتے ہیں، اور بعد میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں یار وہ جوتا وہاں سے اٹھا کے لے میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، پھر سچ بھی نہیں نہ بتاتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ممبر پہ بیٹھا ایک لڑکا تھا اور ایک چھوٹا اس کا بھائی تھا، وہ کتا وہ جا رہے تھے دونوں گلی سے، ہمارے گلی سے گزر کے جا رہے تھے نا، تو میں آپ کو صرف ایک کیفیت کی بات بتا رہا ہوں ایمان کی۔ تو اس کو کتا پڑ گیا، ٹھیک ہے، وہ اپنے بھائی کو یقین مانو اپنے بھائی کو ہاتھوں سے پکڑ کے نا کتے کا کر آئلہ آئلہ آئلہ، وہ اپنے آپ کو بچا رہا اور کتے کو آگے، وہ اپنے بھائی کو کتے کے آگے کر رہا، چھوٹے بھائی کو، حالانکہ چاہیے تھے کہ اپنے بھائی کو بچاتا، آپ کتے کے آگے ہوتا۔ مگر ہماری کیفیت اتنی کمزور ہوئی ہے مسلمانوں کی کہ ہم کتے سے ڈر جائیں، تو پھر ہم فرشتوں کے سوال کا کیسے جواب دیں گا؟ مگر ایمان جس بندے کا مضبوط ہونا تو وہ شیروں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ہاتھیوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو، اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الہ العالمین۔ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایمان کی اللہ مضبوط عطا فرما، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرما، دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو جوان یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ ان کی تمام کے تمام مشکلات دور فرما، ان کی ایمان کو مضبوط فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، آمین۔